بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو محمود مان کا آداب۔ اپنی اس ویڈیو میں ہم 11ویں جماعت کے لیے اردو کی درسی کتاب کا سبق نمبر 2 حصہ شاعری میں سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں گے اور اس کے اشعار کی تشریح کریں گے۔ ہمارے سلیبس میں موجود نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاعر ہیں ماہر القادری۔ ان کا اصل نام منظور حسین ہے اور ماہر ان کا تخلص تھا، لیکن زیادہ مشہوری جو ہے وہ ماہر القادری کے نام سے ہوئی۔ آپ ہندوستان کے شہر ضلع بلند میں اتر پردیش کا علاقہ ہے، وہاں پہ پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم جو ہے وہ علی گڑھ سے حاصل کی تھی۔ پاکستان بننے کے بعد وہ کراچی آ گئے۔ ماہر القادری نے تقریباً تمام اصناف سخن میں طب آزمائی کی، لیکن ان کی اصل شہرت جو ہے وہ نعت گوئی کی وجہ سے ہے۔ ان کی شاعری کی، ان کے کلام کی نمایاں خصوصیت جو ہے وہ سادگی اور بے تکلفی ہے۔ موضوع کی مناسبت سے ان کی زبان پاکیزہ اور شستہ ہے۔ ان کا دل عشق رسول سے معمور تھا۔ اس جذبے سے سرشار ہو کر جب آپ نعت لکھتے ہیں تو سما بن جاتا ہے حضور اکرم خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ ان کی یہی والہانہ محبت آپ کا سرمایہ حیات رہی۔ آپ کا انتقال بھی مکہ مکرمہ میں ہوا اور وہاں کے مشہور قبرستان میں آسودائے خاک ہے۔ ان کی وفات کے حوالے سے ایک بات بتانا چاہوں گا کہ جدہ میں مشاعرہ تھا، وہاں پہ ان کی حرکت قلب بند ہوئی اور ان کی وصیت کے مطابق انہیں مکہ مکرمہ میں جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ اب شروع کرتے ہیں اپنے نعت کے اشعار کی ریڈنگ۔ تو پہلا شعر ہے: تو مقصد تخلیق ہے تو حاصل ایمان، تو مقصد تخلیق ہے تو حاصل ایمان، جو تجھ سے گریزاں وہ خدا سے ہے گریزاں، جو تجھ سے گریزاں وہ خدا سے ہے گریزاں۔ مقصد تخلیق، پیدا کیا جانے کا مقصد، کائنات کی تخلیق کا مقصد۔ حاصل ایمان، ایمان کا نچوڑ یا نتیجہ، اور گریزاں کے معنی ہے بھاگنے والا، دور رہنے والا۔ مفہوم: اے نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کائنات کی تخلیق کی وجہ ہیں، آپ ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہیں۔ جو آپ سے دور ہوا گویا خدا سے دور ہوا۔ تشریح: شاعر ماہر القادری حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلہۂ عقیدت کا ادنا سا نذرانہ پیش کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز آپ کی خاطر پیدا کی گئی ہے، کائنات کی ہر شے کو آپ ہی کے دم سے ثبات ہے، جیسا کہ حدیث میں ارشاد ہوتا ہے: میرے پاس جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کیا ہے محمد، اگر آپ نہ ہوتے تو جنت و دوزخ نہ بنائی جاتی۔ چنانچہ کائنات کو اللہ تعالیٰ نے صرف حضور اکرم خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آراستہ کیا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، در حقیقت کائنات کی تخلیق کے پس منظر میں دو اظہار کار فرما تھے۔ ایک تو اللہ نے چاہا کہ مخلوق میں اپنا اظہار کرے، اور دوسرا اہم مقصد حضور کی جلوہ فرمائی بھی تھا، ورنہ کائنات کی حیثیت ہی کیا ہے۔ کائنات تو گویا ان دو مقاصد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک بہانے کے طور پر استعمال ہوئی، یعنی کہ ایک خود خالق کائنات کی ذات، ہمارے پیارے رب کی ذات کی جلوہ رونمائی، اور دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور۔ مزید ہم کہہ سکتے ہیں کہ کائنات کی تمام نعمتیں
سورج، چاند، ستارے، سیارے، ساتوں آسمان، خشکی، تری، غرض کے ان گنت لامحدود اشیاء کی ذات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے لیے پیدا کی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے کائنات کی ابتدا سے آج تک ہم ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور تا قیامت بنی نوع انسان ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ شاعر مزید کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکمیل ایمان کی وجہ ہیں، آپ کے بغیر ہمارا ایمان نامکمل ہے۔ بحیثیت مسلمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قلبی و لسانی طور پر نبی تسلیم کیے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے، اور کلمہ طیبہ کا دوسرا حصہ محمد رسول اللہ بھی اس امر کا اظہار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ بقول شاعر، کامل نہیں کسی کا بھی ایمان تیرے بغیر، کامل نہیں کسی کا بھی ایمان تیرے بغیر، ہے رحمت خدا بھی گریزاں تیرے بغیر۔ اور دوسرے مصرعے کی تشریح کو دیکھیں کہ جو تجھ سے گریزاں وہ خدا سے ہے گریزاں۔ شاعر کہتا ہے کہ اے نبی، جو بدقسمت انسان آپ سے دور ہوا گویا وہ خدا سے دور ہوا، جو آپ کی تعلیمات سے مکھ پھیرے گا وہ اللہ کے احکامات سے دور بھاگتا ہے۔ در حقیقت آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ جو آپ کا محب نہیں وہ خدا کا محب نہیں ہو سکتا، جو آپ کی ذات کا انکار کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے۔ عیسائی بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں لیکن حضور کی ذات برحق کے منکر ہیں، لہذا قرآن نے انہیں کافر قرار دیا۔ یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے منکر ہیں، تو اللہ کے غضب کا شکار ہیں اور رہیں گے۔ جس دل میں حضور اکرم خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں، وہ دل نہیں بلکہ گوشت کا ایک زندہ مگر مردہ لوتھڑا ہے۔ بقول شاعر، کافر ہے وہ بدبخت جو اس دل کو کہے دل، کافر ہے وہ بدبخت جو اس دل کو کہے دل، جس دل میں نہ ہو الفت سلطان مدینہ۔ شعر نمبر 2، کردار کا یہ حال صداقت ہی صداقت، کردار کا یہ حال صداقت ہی صداقت، اخلاق کا یہ رنگ کہ قرآن ہی قرآن۔ کردار کے معنی ہے شخصیت، سیرت، اور صداقت کے معنی ہے سچائی کے، اور رنگ صورت شکل۔ اس شعر کا مفہوم کچھ ایسے ہوگا، حضور اکرم خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار سراپائے صداقت اور اخلاق قرآن کریم کا عملی نمونہ تھا۔ تشریح طلب شعر میں شاعر نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 اہم اوصاف کے بارے میں بتایا ہے۔ اس سے قبل بہتر ہوگا کہ عرب کے معاشرے کی حالت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملنے سے قبل کس طرح کی تھی اس کا جائزہ لے لیا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے قبل عرب کا معاشرہ جو ہے وہ جہالت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ عرب کے لوگوں میں ہر طرح کی برائی موجود تھی، شرابی بھی، بدکار بھی، ظالم بھی اور سنگ دل بھی تھے۔ مرد خانہ کعبہ کا ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کیا جاتا، غلاموں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا، جانوروں کسی بے زبان مخلوق بھی ان ظالموں کے ظلم سے محفوظ نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے سے قبل بھی پوری دنیا کے سب سے پارسا اور پاک باز انسان تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام۔ عرب کا بچہ بچہ جانتا تھا کہ حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ واحد ہستی ہیں کہ جن کے دہن سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا۔ نبوت ملنے سے قبل بھی لوگ آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ کفار عرب نے بھی واضح الفاظ میں یہ اعتراف کیا، کئی مرتبہ یہ اعتراف کیا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا جانی دشمن ابو جہل کہا کرتا تھا، اے محمد ہم تمہیں جھوٹا نہیں کہتے۔ الرحیق المختوم کتاب کا حوالہ ہے، دیکھ لیجئے گا۔ دوسرے مصرے میں شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی بات کی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے متعلق دریافت کیا تو حضرت عائشہ نے فرمایا کانا خلق القرآن، کہ آپ کا اخلاق قرآن ہی تو تھا، گویا حضور خود عملی طور پر قرآن تھے۔ آپ کے اخلاق کے متعلق خود ارشاد ربانی ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ترجمہ، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند اخلاق کے معیار پر ہیں۔ حضور اکرم خاتم النبیین کے حسن اخلاق سے بنی نوع انسان کا ہر طبقہ متاثر تھا۔ عزیز طلبہ، مسکینوں غریبوں سے اس قدر سخاوت کرتے کہ ان لوگوں کو اپنی غربت کا احساس نہیں رہتا۔ کوئی سائل سوال کرنے والا کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹتا۔ عورتوں سے حسن سلوک کا معاملہ ہو تو اس بڑھیا کے بار کو اٹھانے والے کو دیکھیے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور بھاگ رہی ہے۔ آپ کا جانوروں سے سلوک بھی مثالی تھا۔ الغرض قرآن کا بہترین عملی مجسمہ تھے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اسی بات کو ماہر القادری نے اپنے اس شعر میں بڑے ہی حسین انداز میں بیان کیا ہے۔ شعر نمبر 3، کیا نام ہے شامل ہے جو تکبیر و اعضاء میں، کیا نام ہے شامل ہے جو تکبیر و اعضاء میں، اس نام کی عظمت کے ہیں قربان دل و جاں، اس نام کی عظمت کے ہیں قربان دل و جاں۔ تکبیر اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ اکبر کہنا، نماز کا بلاوا، نماز پڑھنے کے لیے بلانا۔ عظمت کے معنی ہیں بلندی کے اور بڑائی کے۔ مفہوم اس شعر کا کچھ اس طرح سے ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ یہ نام تکبیر و اعضاء کا لازمی جزو، میرے دل و جان اس نام کی عظمت پر قربان ہے۔ تشریح، زیر تشریح شعر میں شاعر ماہر القادری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و سربلندی کے متعلق بیان فرما رہا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ تکبیر و اعضاء میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم مبارک شامل ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی سربلندی اور عظمت کے متعلق ارشاد ربانی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سورہ الم نشرہ آیت نمبر 4۔ ترجمہ، بے شک ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اور فرشتے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ جس نام گرامی کو اللہ تعالیٰ نے بلند کرنے کا اعلان کر دیا، دنیا کی کون سی طاقت ہے بھلا؟ ڈیئر اسٹوڈنٹس، دنیا کی بھلا کون سی طاقت ہے کہ اس کی راہ میں روڑے اٹکا سکتی ہے؟ کوئی نہیں، بے شک کوئی نہیں۔ لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نہ صرف نبوت ملنے سے پہلے دنیا میں پھیلا، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے اس نام اقدس اور ذات اقدس کا آسمانوں اور فرشتوں میں چرچا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ نام مبارک جنت میں لکھا، اور پھر مختلف انبیاء اس عظیم ہستی کے اسم مبارک کے متعلق نوید دیتے چلے آئے۔
الغرض شروع سے ہی خدا کے نام کے ساتھ آپ خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام موجود تھا۔ شاعر مزید کہتا ہے کہ تکبیر و اذان میں یہ نام شامل ہے۔ اسی طرح ہر وقت دنیا کے کسی نہ کسی کونے پر اللہ کے نام کے ساتھ آپ کے نام کا بھی ڈنکا بجتا رہتا ہے۔ ورفعنا لک ذکرک کا ارشاد ربانی حرفن سچ ثابت ہو رہا ہے، ہمارے دیکھنے کی بات ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی شک باقی نہیں رہ سکتی کہ یہ اس نام کی عظمت کی تاثیر تھی کہ عربی شاہ سوار ہنستے ہوئے گلے کٹواتے تھے، اور پھر اس پر عظمت نام نے انہیں دنیا و آخرت دونوں میں عظمت بھی دلوائی۔ شاعر کی بھی یہی آرزو ہے کہ وہ اس عظمت کے حامل نام پر دل و جان قربان کر دے، کیونکہ اس کے بغیر کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ مولانا ظفر علی خان کا شعر بیان کرتا ہوں۔ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی عزت پر، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ شعر نمبر 4۔ اشکوں سے تیرے دین کی کھیتی ہوئی سیراب، اشکوں سے تیرے دین کی کھیتی ہوئی سیراب، فاقوں نے تیرے دہر کو بخشا سر و ساما، فاقوں نے تیرے دہر کو بخشا سر و سما۔ اشک آنسو، فاقہ بھوکا رہنا، کوئی چیز نہ کھانا، دہر زمانہ مراد دنیا، سر و سامان ساز و سامان۔ مفہوم اس شعر کا کچھ ایسے ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی خاطر ہزاروں تکالیف برداشت کی، لیکن دین کی تکمیل کر دی، خود فاقے اٹھائے، بھوکے رہے، جبکہ زمانے کو خزانے عطا فرمائے۔ تشریح۔ عرب کا زمانہ جاہلیت جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے، کائنات کی بدترین بستی تھی۔ یہ ایسی جاہل اور وحشی قوم تھی جو کہ تہذیب و تمدن سے ناواقف تھی، سلیقہ و شعور ان میں موجود نہ تھا۔ قوم یہ حالت دیکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہایت رنج و غم ہوتا۔ قوم کی یہ حالت دیکھ کر آپ اشکبار ہو جاتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں تشریف لے جاتے اور اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے تھے۔ المختصر اللہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قوم کی اصلاح کی ذمہ داری عطا کی۔ آپ نے قریش کو پہاڑ کے دامن میں جمع کر کے حق کی دعوت دی، تو پھر کیا تھا؟ دشمنی اور ظلم و ستم کا طوفان امڈ آیا۔ اپنے اور پرائے سب جانی دشمنوں میں تبدیل ہو گئے۔ آپ کی راہ میں کانٹے بچھائے گئے۔ شعب ابی طالب میں ایک گھاٹی تھی مکہ کے قریب، جہاں کوئی درخت نہیں ہے، کوئی پھلدار پودا نہیں ہے۔ آپ کو اور آپ کے خاندان کو 3 برس تک وہاں محصور کر دیا گیا، قیدی بنا دیا گیا، کوئی آپ کے ساتھ لین دین نہیں کرتا تھا۔ طائف میں گمراہوں کو صراط مستقیم پر لانے کے لیے تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں کے لوگوں نے لہو لہان کر دیا، لیکن آپ کے لبوں سے دعا نکل رہی ہے کہ اے اللہ ان لوگوں کو ہدایت عطا کرنا، جے مجھے نہیں پہچانتے کہ میں ان کا خیر خواہ ہوں۔ الغرض
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان تکالیف کے عوض اسلام اتنا پھیلا کہ جس کا ساتھ دینے کے لیے کوئی تیار نہ تھا، آج اس عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دنیا کی ایک ایک شے مستفید ہو رہی ہے۔ بقول مولانا الطاف حسین خالی، رہے اس سے محروم آبی نہ خاکی، رہے اس سے محروم آبی نہ خاکی، ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی۔ اچھا، دوسرے مصرے کو دیکھیں۔ اس میں شاعر بیان کرتا ہے کہ پہلے مسلمانوں کے معاشی حالات زیادہ اچھے نہ تھے، بنیادی ضروریات زندگی ان کے پاس نہ تھی۔ غزوہ بدر میں دیکھیں، عجب سما تھا کہ 313 مجاہدین اور ان کے پاس چند تلواروں کے جنگ لڑنے کے لیے دوسرے کسی قسم کے ہتھیار موجود نہیں تھے۔ فقر کا یہ عالم حال تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بقول گھر میں کئی روز تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ سادگی کا یہ عالم کہ گھر میں کھجور کے سخت پتوں ہی پر لیٹ جاتے تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شعر نمبر 5، انسان کو شائستہ و خوددار بنایا، انسان کو شائستہ و خوددار بنایا، تہذیب و تمدن تیرے شرمندہ احسان، تہذیب و تمدن تیرے شرمندہ احسان۔ لفظ شائستہ، اس کا معنی ہوتا ہے مہذب یا باسلیقہ۔ خوددار، اپنی عزت کا خیال رکھنے والا، اپنی عزت نفس کا مالک شخص جو ہے وہ خوددار کہلاتا ہے۔ تہذیب و تمدن، رہن سہن کے انداز یا طریقے کہ جس طرح سے کوئی شخص زندگی گزارتا ہے۔ شرمندہ احسان کے معنی ہے ممنون، ممنون احسان کہہ لیں یا احسان مند کہہ لیں سادہ لفظوں میں۔ مفہوم، حضور اکرم خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو اپنی سچی تعلیمات کے ذریعے مہذب اور خوددار بنایا، اس لیے تہذیب و تمدن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممنون احسان ہیں۔ تشریح، اسلام سے قبل کے عرب معاشرے پر گہری نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ معاشرہ تباہی کے آخری حدود کو چھو رہا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو عرب کے معاشرے کی کایا پلٹ گئی۔ دنیا کی جاہل اور اجڑ قوم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم وحدانیت تلے متحد ہو گئی۔ اوس و خزرج بائی بائی بن گئے۔ یہ دو قبیلے تھے جو مدینہ کے آس پاس رہتے تھے۔ انسان کو تہذیب سکھائی اور بنو مخزوم کی فاطمہ نامی عورت کا ہاتھ کاٹ کر مساوات کا عملی ثبوت دیا۔ عورت کو ماں، بیوی اور بیٹی تینوں حیثیتوں سے عزت و مرتبہ عطا کیا۔ انسانیت کا جذبہ استوار ہوا اور غلاموں سے بھی حسن سلوک ہونے لگا۔ بیوی کی عرب میں کوئی قدر نہ تھی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے گھر کی ملکہ قرار دیا، جنت کو ماں کے پاؤں کی خاک قرار دیا اور بیٹیوں کی پرورش کو جزائے خیر اور حصول جنت کا ذریعہ قرار دیا۔ یہ سب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا۔ بقول ماہر القادری، جس نے صحرا نشینوں کی تہذیب کی، جس نے صحرا نشینوں کی تہذیب کی، جس نے اوراق فطرت کی ترتیب کی،
کور چشموں کو اہل نظر کر دیا. کور چشموں کو یعنی کہ جنہیں آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، کور چشموں کو اہل نظر کر دیا. رہزن تھے انہیں رہبر کر دیا. رہزن کہتے ہیں لوٹنے والے کو، ڈاکو کو. رہبر رہنمائی کرنے والا، دوسروں کو آسانی فراہم کرنے والا. عہد جاہلیت میں انسان کی اپنی عزت خودداری مجروح تھی، عزت نفس ختم ہو چکی تھی. کیا یہ انسان کی توہین نہ تھی کہ اشرف المخلوقات ہو کر مٹی کے بنے بتوں کو سجدے کرے اور نام نہاد بادشاہوں کے سامنے جھکے؟ یہ خودداری کی پامالی ہی تھی. اسلام نے اس سے منع کر دیا اور لوگوں کو عزت نفس عطا کی اور سختی سے منع کیا کہ اللہ کی بجائے ہرگز کسی کے سامنے سجدہ نہ کیا جائے. شاعر کہتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انسان کو تہذیب و تمدن کی دولت سے مالا مال کر دیا، لہذا آج بھی تہذیب و تمدن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے شرمندۂ احسان ہیں، اور تہذیب کے نقوش آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے دم سے قائم ہیں. شعر نمبر 6. رحمت کا یہ عالم ہے، مروت کا یہ انداز. رحمت کا یہ عالم ہے، مروت کا یہ انداز. ماہر سا گناہگار ہے بواسطہ داماں. رحمت کے معنی ہے کرم، مہربانی کے. عالم کیفیت، حالت، اور مروت لحاظ، احترام. وابستہ داماں، دامن سے بندھا ہوا، جڑا ہوا رشتہ. مفہوم: حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت اور محبت کی یہ کیفیت ہے کہ ماہر جیسے گناہگار شخص کو بھی اپنے دامن رحمت میں پناہ دے رکھی ہے. تشریح: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپے رحمت تھے. آپ نے ساری زندگی کسی کو بد دعا نہ دی. طائف کے گمراہوں کو راہ ہدایت دکھانے کے لیے تشریف لے گئے تو ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا. اس موقع پر جب آپ ایک باغ کے اندر پناہ لے کر بیٹھے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول، اگر آپ فرمائیں تو ان سرکشوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس دوں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، اگر یہ اسلام نہیں لاتے تو کیا ہوا، آئندہ نسلیں تو ضرور ایمان لائیں گی. سبحان اللہ. اس کے علاوہ اللہ سے دعا کی، اے اللہ اہل طائف کو ہدایت فرما، یہ لوگ مجھے نہیں پہچانتے کہ میں ان کا خیر خواہ ہوں. اور ایسا ہی ہوا ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایسا ہی ہوا. بعد میں آنے والے وقتوں میں طائف کے بنو ثقیف قبیلے سے حجاز بن یوسف جیسا منتظم اور محمد بن قاسم جیسا عظیم سپہ سالار پیدا ہوا. فتح مکہ ہی کو لے لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جانی دشمنوں کو معاف کر دیا اور انہیں واضح فرمایا کہ لا ہندا، جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چھپایا تھا، اسے بھی معاف کر دیا. ایک غیر مسلم کو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوتے دیکھ کر تلوار تھامے کھڑا تھا، تلوار گرنے پر اسے بھی معاف کر دیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیاوی رحمت کی صرف چند جھلکیاں ہیں. آپ کی پوری حیات طیبہ ایسی بے شمار مثالوں سے بھری ہوئی ہے. روز حشر جب کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ سر تا پا پسینے میں شرابور ہوں گے، کوئی نبی اللہ کے ہاں سفارش نہ کر سکتا ہوگا. ایسے میں صرف آپ
حساب کتاب شروع کرنے کی سفارش کریں گے، امت کی پیاس بجھانے کے لیے حوض کوثر سے جام کوثر عطا فرمائیں گے، اپنی امت کے لیے شفاعت فرمائیں گے، اور بالآخر تمام امت کو بخشوا کر دم لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ شاعر کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے امید ہے، لہٰذا وہ پر امید ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے عوض وہ بھی آخرت میں کامیاب ہو جائے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے گا اور اپنی جنتوں میں اسے داخل فرمائے گا۔ بہت شکریہ، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کوشش ضرور پسند آئے گی۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حامی و ناصر۔